بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس معاملے پہ بات کرنی ہے۔ اور جنوبی وزیرستان وہ علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہ قبائلی علاقہ کہ جہاں سے ملیٹنٹ گروپس کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں پہ چھوٹی بڑی تنظیمیں اور پھر بڑی تنظیم یا بڑا ایک اتحاد مختلف تنظیموں کا، تحریک طالبان پاکستان کا یہاں سے آغاز ہوا۔ اس ضلع سے 20 جو اہم ملیٹنٹ کمانڈرز ہیں، ان کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک ہی دن میں ملیٹنٹ گروپس کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا میں متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ دوسری طرف پولیس پر بھی حملے جاری ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس افسوسناک واقعے کی کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے ایک سرکردہ رہنما کو، مولانا فضل الرحمان کے ایک اہم ساتھی کو نشانہ بنایا گیا۔ بم کا نشانہ بنایا گیا، بم دھماکہ ہوا۔ یہ جنوبی وزیرستان لوئر وانا بازار کوڑا چینا کا یہ مدرسہ ہے، اس کے قریب یہ دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام لوئر وزیرستان کے سینئر رہنما اور مسئول وفاق المدارس مولانا سلطان محمد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حالت ان کی تشویشناک بتائی گئی ہے، اور میں نے آخری مرتبہ جب ان کی تصویر دیکھی ہے تو ان کو شاید آکسیجن لگا ہوا ہے یا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیسے ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اس سیاسی جماعت کو، جمعیت علماء اسلام کو، پہلے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور وزیرستان کے اہم رہنماؤں کو شہید بھی کیا جا چکا ہے۔ ڈیر اسماعیل خان میں حملے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعے میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے کو، مولانا اسجد محمود کو یرغمال بنایا گیا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، وہ ایک واقعہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک ریلی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ خودکش حملہ ہوا تھا پشاور میں، جس دن ایک بہت بڑا اجتماع تھا جمعیت علماء اسلام کا، اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے پیچھے داعش کا ہاتھ تھا، اور داعش خراسان اس سارے علاقے میں سرگرم ہے، بلوچستان میں سرگرم ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی داعش خراسان جو ہے، یہ افغانستان میں افغان طالبان کے لیے بھی یہ تنظیم درد سر بنی ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی اس تنظیم کے حملے جو ہیں یہ جاری ہیں۔ خصوصاً جب ہم علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اسی تنظیم کا ہاتھ جو ہے وہ کار فرما بتایا جاتا ہے۔ باجوڑ میں ایک بڑا حملہ ہوا تھا، 80 کے لگ بھگ جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کا ورکرز کنونشن تھا، اور وہ حملہ جو تھا وہ بھی داعش خراسان نے کیا تھا۔ اب یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے ایک اہم ساتھی کو، مولانا سلطان محمد کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ مولانا سلطان محمد جو ہیں یہ قبائلی تنازعات کے حل میں بھی پیش تھے، اور ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف، مولانا فضل الرحمان کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان میں مسلح جدوجہد کو جائز نہیں سمجھتے۔ متعدد مرتبہ تقریباً ہر فورم پر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے، پاکستان میں قوانین ہیں، پاکستان میں جو ہے یہاں پہ جمہوری پارلیمانی نظام ہے، تو ایک پرامن جدوجہد کے وہ قائل ہیں، اور دینی مدارس کے حوالے سے بھی بڑا سخت موقف رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں افغان طالبان کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ یہ پاکستان میں جب عام انتخابات ہوئے تھے تو انہوں نے 6 دنوں پر مشتمل دورہ کیا تھا افغانستان کا، اور کابل بھی وہ گئے تھے، اور ایک دن کے لیے خصوصی طیارے میں قندھار بھی گئے تھے، جہاں پہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، امارت اسلامی کے شیخ ہبت اللہ خنزادہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کے مطابق بہت جو ایک گمبھیر مسائل تھے
ان کا حل نکالا گیا تھا، ان کا حل تلاش کیا گیا تھا۔ یہ حل لے کر وہ پاکستان آئے تھے۔ یہاں پہ متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سامنے یہ ساری تجاویز اور سارا ایک میکانزم جو ہے یہ انہوں نے رکھا، لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جی ہمیں آپ میکانزم بنا کے دیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ میرا نہیں، یہ ریاست کا کام ہے۔ بہرحال وہ دورہ جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اب اس قسم کے حملے یہ بتاتے ہیں، اور یہ جو حملہ ہوا ہے مولانا سلطان محمد کے اوپر، اس کی کسی نے ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کی کہ کس تنظیم کا یا کسی فرد کا اس حملے کے پیچھے ہاتھ ہے، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں وہ واقعات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، یہ جو جنوبی وزیرستان ہے یہاں پہ انتہائی مطلوب 20 ملیٹنٹس کے سروں کی مجموعی طور پر 6 کروڑ 60 لاکھ روپے قیمت مقرر کی گئی ہے۔ یہ محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD خیبر پختونخوا نے یہ فہرست جاری کی ہے، باقاعدہ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور CTD ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ قیمت 50 کروڑ روپے اور ایک بنجوکار تحصیل سروکئی کے انتہائی مطلوب ملیٹنٹ ذبیح اللہ ملنگ کے سر کی مقرر کی گئی ہے۔ سراروغہ کے انتہائی مطلوب ملیٹنٹ شہباز عرف وطن مل اور احسانہ کے سروں کی قیمت 40 لاکھ روپے، اور ایک بنجوکار شکتوئی کے حاجی خالد کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے، حمزہ کی 30 لاکھ روپے، قاری سعید کی 20 لاکھ، سروکئی میں نور حسن عرف زاہد اور مولوی عبداللہ کی 40 لاکھ روپے، مکین کے موسیٰدین کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے، اور اسی علاقے کے عقابی کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی علاقے کے مولوی احمد یار کی 35 لاکھ اور ایک بنجوکار لوڑا میں مولوی صدیق سندانی کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے، اور ایک بنجوکار، اور جنت ولی کی 20 لاکھ، بدر میں حاجی وقاص کی 35 لاکھ روپے اور ایک بنجوکار، لدھا میں سید احمد عرف نشتر راکٹی کی 40 لاکھ روپے اور ایک بنجوکار اور ایک موٹر سائیکل، زرمیلنا میں شمشاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے، انگور اڈا میں جاسم وزیر کے سر کی قیمت 35 لاکھ روپے اور ایک موٹر سائیکل، اعظم ورسک میں عبد الکریم کی 30 لاکھ اور ایک موٹر سائیکل، وانا میں طلحہ کی 35 لاکھ اور ایک بنجوکار، اور توئی خلا میں مولوی حیدری کی سر کی قیمت 40 لاکھ روپے اور ایک بنجوکار مقرر کی گئی ہے۔ اب مجھے کم از کم یہ پہلی دفعہ پڑھنے کو مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے کہ نقد رقم کے ساتھ ساتھ گاڑی اور موٹر سائیکل بھی جو ہے انعام کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ اب شاید یہ ایک اٹریکشن ہوگی ان علاقوں میں گاڑی کی، بنجوکار کی اور موٹر سائیکل کی۔ اب ظاہر ہے کہ پسماندہ علاقے ہیں، تو یہ ایک خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ پشاور، مچنی گیٹ اور متھرا میں 2 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، اور 2 مطلوب سنیچرز جو ہیں ان کو مبینہ طور پر مارا گیا ہے ان پولیس مقابلوں میں۔ یہ ظاہر ہے کہ ملیٹنسی یا دہشت گردی کے ساتھ اس واقعے کا تو تعلق نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے امن و امان کی صورتحال یا اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ تھا، ایک دور تھا، اب اس میں اس طریقے سے کمی آ رہی ہے کہ جو مبینہ مطلوب سنیچرز ہیں ان کو پولیس مقابلوں میں اس طریقے سے پار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو یہ تفصیل تو بتا دی۔ کچھ واقعات اور واقعات ایسے ہیں کہ افسوسناک ہیں۔ ایک تو باجوڑ میں ایک پولیس اہلکار کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا ہے خیبر میں، یہاں پہ ایک اسپیشل برانچ کے غالباً ایک اہلکار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح خیبر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 3 ملیٹنٹس کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سرچ آپریشن کیا گیا، اس دوران ملیٹنٹس اور فورسز کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران جو ہے یہ ایک اہلکار زخمی ہوا ہے، اور 3 کو مقابلے میں ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ یہ جو باجوڑ کا میں نے آپ کو بتایا، یہ تحصیل مامود کا علاقہ خوارو قلعہ ہے، یہاں پہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ پولیس اہلکار رشید سکنا کٹکوٹ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ جو دونوں پولیس اہلکار ہیں خیبر اور باجوڑ کے، ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ہی دن میں 24 جو
ملیٹنٹس ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ یہ مختلف کارروائیاں خیبر پختونخوا میں کی گئی ہیں، مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں 3 اور دتا خیل میں 4 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان کا ہی علاقہ ہے سپینوام، یہاں پہ 8 ملیٹنٹس کو اور بتایا گیا ہے کہ بنو میں 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ تو ٹوٹل مختلف علاقوں کے ملا کے 24 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور ایک خبر اور کہ منشیات فروشوں سے مبینہ تعلق اور دیگر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث 34 پولیس اہلکاروں کو باجوڑ کے اندر DPO باجوڑ وقاص رفیق نے معطل کر دیا ہے۔ یہ کچھ چھوٹے واقعات، کچھ بڑے واقعات، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مجموعی جو امن و امان کی صورتحال بنتی ہے خیبر پختونخوا کی، تو ان واقعات سے آپ پوری طرح ایک عکاسی کر سکتے ہیں، ایک تجزیہ کر سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت، آپ کو پتہ ہے پوری کی پوری صوبائی حکومت اس وقت کراچی کے دورے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور ان کی کابینہ کے ارکان، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی تحریک انصاف سے یہ کراچی کے دورے پر ہیں، اور اس چیز کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ لاہور میں کس قسم کا سلوک کیا گیا، اور پھر کراچی میں کس قسم کا سلوک یا کس قسم کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا موضوع سیاست نہیں ہے، سیکیورٹی معاملات ہیں، تو اسی طرح کے اہم جو ایشوز ہیں، جو اصل مسائل ہیں، ان پر ہم بات کرتے رہیں گے، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اسی طرح مجھے اپنی قیمتی رائے سے نوازتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔